جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملکی سیاسی حالات میں دن بدن جس طریقے سے تیزی آ رہی ہے اور زرداری صاحب جیسے پنجاب کے طوفانی دوروں پہ ہیں اور عمران خان جس طریقے سے کوئٹہ میں بھی انہوں نے جلسہ کیا، انہی حالات پہ بات کریں گے اور ٹارگٹ اس میں خصوصاً نواز شریف کی ذات تھی، اس پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہارون رشید صاحب، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، سینئر رہنما ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ ہارون صاحب، آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ ٹارگٹ نواز شریف کی ذات؟ عمران خان کوئٹہ کے جلسے میں کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار نواز شریف، اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ چھوٹے میاں کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے بڑے میاں کے پاس ہیں۔ نواز شریف ذمہ دار نہیں ہے بہرحال بلوچستان کے حالات کے، اس وقت تو جو حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے، اس لیے کہ یہ جو کرپٹ لوگوں کی تھارو ایسی کرپشن کا لفظ تو اب کوئی یعنی ہر جگہ ہی کرپشن ہے آلموسٹ، کہیں کم ہے کہیں زیادہ، مگر بلوچستان میں تو ایسی کرپشن ہے کہ دنیا میں شاید اس کی مثال بدترین افریقی ملک میں بھی نہیں ہوگی۔ وزیر ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اغوا برائے تاوان میں سارے حکومت کا حصہ ہیں، سارے کے سارے وہ تو حکومت کا حصہ تو ہیں ہی، مگر وزیر ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کرپشن میں ملوث ہے۔ چیف منسٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس گاڑی پہ وہ حلف لینے کے لیے وہ چوری کی تھی اس کے مالک نے پہچان لی، کہا جاتا ہے وہ پتہ نہیں اتنے ایک دوسرے پہ سنگین الزامات لگاتے ہیں۔ نوکریاں وہاں ریڑھیوں پہ بکتی ہیں جیسے ریڑھیوں پہ پھل بکتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ پیپلز ورک پروگرام سے 2 ٹیوبل انہوں نے لگا لیے اور اپنے داماد کو ٹھیکہ دلوا دیا اور اپنی زمین پہ لگوا دیا۔ پیپلز ورک پروگرام سے اس پہ تو نہیں لگ سکتا۔ ایک پولیس اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ ریزولیشن کر دیا، بی ایریا ختم ہو رہا تھا، 10 ارب روپے اس پہ خرچ ہو رہے تھے، اور بی ایریا کیا تھا کہ لیویز کو پولیس جیسی ٹریننگ دے دی جائے اور سرداروں کے ذریعے بھرتی کرنے کے بجائے وہ اکاؤنٹیبل ہو جائیں، انہی لوگوں کو رکھا گیا تھا۔ اچھا، اس صورتحال میں پالیسی بھی واضح نہیں ہے، خفیہ ایجنسیوں کو بھی کوئی ٹمک ٹوئیاں مار رہی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، جابز کریٹ نہیں ہو رہی، ڈیولپمنٹ کا کام ہو نہیں رہا، پیسہ 25 کروڑ روپے فی ایم پی اے میں نے آپ سرچ کیا تھا کہ ان کو دیا جاتا ہے، اور اس 25 کروڑ میں سے اگر کوئی 5 کروڑ خرچ کر دے تو کمال ہے۔ ہر حال سے کرپشن اس حکومت نے کیا، باقی ایک ماضی کی تاریخ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اس کو بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کو رائٹ آف سیلف گورننس نہیں دیا گیا۔ نون لیگ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں بعض، لیکن یہ میری اگر انہوں نے کہا عمران خان نے تو غلط کہا، یہ نواز شریف ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار ہے دیکھیے وہاں کرنا کیا ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک کریں، احساس محرومی دور کریں، جابز آخر چمالانگ میں 74,000 جابز پیدا ہو گئی نا، تو 2-3 لاکھ جابز اور پیدا ہو جائیں تو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہیں گورن کرنے دیں، بات کریں، شکایات ہیں کہ مسئلہ پیدا کہاں ہوتا ہے، اور جو باہر سے مال لے کے بغاوت کرتے ہیں اور سازش کرتے ہیں انہیں پکڑیں، مگر جو لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان سے تو گفتگو کریں نا جی، گفتگو کا اس سے آغاز یہ حکومت ذمہ دار ہے، اس نے کبھی انیشیٹو لیا، پالیٹکس از آل اباؤٹ انیشیٹو۔ اس حکومت نے بلوچستان پہ کیا انیشیٹو لیا؟ پیسے ڈال کے تھیلوں میں دے دیے کہ کھاؤ پیو، کھاؤ جتنا کھا سکتے ہیں آپ کھائیں۔ مشاہد اللہ خان صاحب، آپ بتائیے زرداری صاحب کیوں کہتے ہیں کہ وہ مغلیہ طرز حکمرانی کا ذکر کر رہے ہیں، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ سلیم کی مثال دے رہے ہیں میاں صاحب کو؟ زرداری صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پٹارو کے اندر داخل تو ضرور ہوئے تھے لیکن گریجویٹ ڈگری یافتہ نہیں ہے، وہ ایکسپیل ہوئے میں وہاں پہ، اور اس وقت ان کا نام آصف علی زرداری نہیں تھا، آصف علی بلوچ تھا، اور گزٹ میں نام ان کا شامل کیا گیا تھا۔ تو اب ایک آدمی کی نہ کوئی سیاسی ہسٹری ہے نہ کوئی اس نے پڑھائی لکھائی کی ہے، تو اسی طرح کی باتیں کرنی، اور ہمیں بڑی خوشی ہے صدر پاکستان تو ہیں، اس لحاظ سے ان کا ہر ایک کو احترام کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن اور بھی وہ بہت کچھ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں خوشی ہے کہ وہ پنجاب میں آئے تو صحیح، دیر لگی آنے میں ان کے، شکر ہے پھر بھی آئے تو 4.25 سال بعد انہیں خیال تو آ گیا کہ مجھے پنجاب کا طوفانی دورے ہیں۔ ہاں تو یہ، لیکن ایک بات ہماری یاد رکھیے گا کہ جس جگہ جائیں گے، اور میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ اسی طرح کی تقریریں کریں، جس جگہ جائیں گے اگر وہاں پیپل پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہ آ رہا تو مجھے پکڑ لیجیے۔ کیوں فواد چودھری صاحب، آپ بھائی جی ٹی روڈ سے جیلم سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ طوفانی جو دورے ہو رہے ہیں تو کیا یہ شکست دینے کی کوشش ہے، یہ الیکشنز کی تیاریاں ہیں، یا پھر خالی ٹف ٹائم تھوڑا سا دینا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ اب شروع ہیں، آخری سال ہے اور ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن کی تیاریاں کرے۔ تھوڑا سا میں آپ نے شروع کیا تھا چونکہ بلوچستان کے اوپر، اور تھوڑی ساری میں سمجھتا ہوں کہ جنرلائزڈ گفتگو ہوئی، جو ہارون صاحب نے بھی بات کی اور مشاہد اللہ صاحب نے بھی۔ دیکھیں، پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قائد اعظم اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تینوں کی سب جماعتیں وہاں پر حکومت میں شامل ہیں۔
वफाकी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी? जब वफाकी हुकूमत ने टेक ओवर किया था तो डेवलपमेंट बजट तकरीबन 11,000 पर कैपिटा बनता था। इस वक्त 28,000 रुपया पर कैपिटा डेवलपमेंट बजट है। लेकिन वही ये सवाल इमरान खान उठा रहे हैं कि 110 अरब कहाँ गया? जो बलूचिस्तान का जो बजट था 110 अरब डेवलपमेंट के नाम पे रखा गया था। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, जो हारून रशीद साहब ने कहा कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं, वफाकी हुकूमत की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो चीफ मिनिस्टर को या प्रोविंशियल असेंबली को मॉनिटर नहीं कर सकते। ये एक जो प्रोविंशियल, इसी मिसाल के तौर के ऊपर अभी आपने देखा 70 अरब रुपया पंजाब में गया NFC अवार्ड से, और इन्होंने उड़ा दिया सस्ती रोटी में। उसके बाद अभी जो लैपटॉप में और सब कुछ अपना जो है उसका कोई ऑडिट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन क्लीन चिट मिल गई है, सुना है कि क्लीन चिट मिल गई है। मतलब घर में बैठ के एक दूसरे को क्लीन चिट दे लें तो अलग बात है, लेकिन जाहिर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो घर की है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है। सो वोटो ट्रांसपेरेंसी, ये तो बेचारी पीपल्स पार्टी के प्रॉब्लम है ना। मुस्लिम लीग नून तो फरिश्ता पार्टी है, उनमें कोई इश्यूज नहीं है। तो तीसरा मुझे ये भी खुशी हुई कि इन्होंने कहा कि जरदारी साहब पढ़े लिखे नहीं और नवाज शरीफ साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, PhD, और जितना उनकी कंसंट्रेशन है किताबों के ऊपर और जितनी उन्होंने माशाल्लाह इल्म हासिल किया है, और हमने देखा 2 सालों में जिस तरीके से 1979 में जो बजट, जो इत्तफाक ग्रुप का 19,600 रुपया टैक्स है 1970 से 1979 तक, 1983 में जो इन्होंने डिक्लेयर किया, जो टोटल अपना इनकी था, इनकी जो वर्थ थी इत्तफाक ग्रुप की, वो इन्होंने कही कि 77 करोड़ रुपए थी, जो 10 सालों में बढ़ करके 15 अरब रुपए हो गई। और जाहिर है बड़े पढ़ा लिखा होना चाहिए कि 10 साल इक्तदार में आप जो इतनी 3600% जो इजाफा हुआ इनके वेल्थ में, उसके लिए जितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके लिए भी डिग्री आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं। शहबाज शरीफ साहब बड़े कॉम्पिटेंट है उस मामले में, इसमें हमें कोई जो है वो शुबा नहीं है। अब जो आखिरी बात जो हम कर रहे थे कि इलेक्शंस की तरफ जो हम बात कर रहे हैं, देखिए पीपल्स पार्टी ने पिछली दफा ये जिन GT रोड की आप बात कर रही हैं, मुशाहिदुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि हर जगह दौरा कर रहे हैं, वहां से पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हारेगा, इनको शिकस्त होगी। नहीं, ये पंजाब की जिक्र कर रहे हैं। पंजाब का इन्होंने नाम रखा हुआ है, लाहौर और रावलपिंडी का नाम इन्होंने पंजाब रखा हुआ है, और हम भी हमेशा यही कहते हैं इसके जो बीच का एरिया है वो पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है, बड़ी मेरी माजरत के साथ PTI और मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में जो एज क्या है पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसका स्प्रेड पूरे मुल्क में है। मुस्लिम लीग नून GT रोड की पार्टी है, और PTI KPK और GT रोड की पार्टी है, और जो पीपल्स पार्टी है वो KPK भी पार्टी है, सिंध की भी पार्टी है, वफाक की जमात है, पीपल्स पार्टी वफाक की जमात। आप एक चारों सूबों की जंजीर। अच्छा, तो इसी 2 शहरों तक आप महदूद है, पंजाब का अगर हम जिक्र करते हैं तो देखें, बात यह है कि परवेज मुशर्रफ पे इल्ज़ाम लगा कि ये बेनज़ीर का कातिल है, ठीक है। मैं अपना भाई है, इसकी बात माइंड मैं नहीं कर रहा। अब वो यानी कि परवेज़ मुशर्रफ की भी ऐसे ही इन्होंने हमायत की, जिस पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा, जो कत्ल हुई उसकी भी हमायत ये खूब कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे। दूसरी बात यह है कि ये कह देना, देखें मैं हवा में बात, मैंने बेनज़ीर के या भुट्टो के लिए कभी नहीं कहा कि वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। नवाज शरीफ की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, आसिफ जरदारी की कोई पॉलिटिकल, वो जो गुफ्तगू करते हैं, अब मैंने उसको एलोबरेट नहीं किया। अब ये सुन, अब देखें मैंने नहीं, आप सुन लें, 11 साल जेल करप्शन में काटी उन्होंने, और आपके परवेज मुशर्रफ के दौर में भी काटी है। आपके मेरी बात सुन लें, अब बात हमारी पूरी। तो ये जेल काटना इसका मतलब है क्रेडिट है, सियासत में क्रेडिट दे दिया जाता है। चाहे करप्शन के इल्जाम है, चाहे कत्ल के इल्जाम है, किसी के इल्जाम है, क्रेडिट मिलता है। आपके बाद में मैं बोला नहीं था, आपके बाद में बोला नहीं था, फिर हाँ, वरना फिर वो मैं शुरू हुआ तो फिर आपको पता काम खराब हुआ। बात यह है कि एक फेडरेशन की अलामत जो अपने आप को करप्शन की अलामत बना के पेश करे, हम सदर मुमलिकत की इज्जत करते हैं, लेकिन किसी करप्शन की अलामत की इज्जत कोई भी नहीं कर सकता। नंबर 2, जिसकी लैंग्वेज ये हो कि फलाना लोहार है, फलाना महाजर है, फलाना पंजाबी है, ठीक है, फलाना तालिबान है, फलाना मौलवी है, फलाना शहजादा सलीम है, और ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने इतना टैक्स दिया, पता नहीं कौन से कागजात कहाँ से इन्होंने लाइब्रेरी में से निकाल गए। मेरी बात तो सुन लें, उसमें भी बात हो सकती है, ठीक है, मुझे उनके बिजनेसेस का नहीं पता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक शख्स जो एक सैन में टिकटें ब्लैक करता था, जिसका कोई जरिया माश नहीं था कभी भी, बिल्कुल आम ऑर्डिनरी आदमी था, उसके जो करोड़ों डॉलर पड़े हुए हैं दुनिया भर में, स्विट्जरलैंड में, और जिसमें उनको सजा हुई है, ठीक है, उसका नुमाइंदा अगर ये बात करे कि जो अभी फरमाया गया है,
تو مطلب کہ اس کی آپ کو حیرانگی ضرور ہوگی، سارے سننے والوں کو حیرانگی اسی پہ ہوگی۔ مزید بات کریں گے، مجھے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم ہارون صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان بھی تنقید کر رہے ہیں، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ووٹ اکٹھا کرنے کے لیے لیپ ٹاپ کی ضرورت پڑ گئی ہے اور اسی کے ذریعے وہ ووٹ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔